بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. یقیناً تمام حیوانوں میں جس میں انسان شامل ہے دواب جمع ہے دابتن کی، ہر زمین پر حرکت کرنے والی چیز، چلنے پھرنے سانس لینے والی چیز. انسان کا بھی تعلق اسی سے ہے. تمام حیوان، تمام جانور، پرندے، کیڑے، خشکی کے ہوں یا تری کے، ندیوں کے، سمندروں کے، جس کو انسان جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو، حیات سے حیوان ہے. حیوان مانے جان والا، روح والا، زندگی والا. زندگی جن کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو اس دنیا میں چلتے پھرتے حرکت کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس میں چھوٹے سے چھوٹا، معمول سے معمولی، ادنا سے ادنا، اعلیٰ سے اعلیٰ، بڑے سے بڑا، ایسے تمام جانور، تمام حیات رکھنے والے، جن میں سے انسان بھی ایک ہے. اسی مناسبت سے لاجک اینڈ فلسفی والے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں. حیات دیگر جانوروں میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے. فرق صرف ناطق کا، نطق، گویائی، کہنا، بولنا. یہ تمام حیوانوں میں صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی ہے اس دنیا میں. روایات اور تفصیل حقیقت یہ بتلاتی ہے سبھی حیوان کبھی بولتے تھے، اب ان کی بولی کو بدل دیا اللہ تعالیٰ نے. آج بھی حیوان بولتے ہیں، کہتے ہیں. ان کے اپنے انداز ہیں جو اپنی اپنی جنس میں وہ اس سے کام لیتے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں جو امتیاز اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. دے کر انسان کو تمام حیوانوں میں اشرف، سب سے بڑا، فضیلت والا بنایا. پیدائش کے اعتبار سے بھی خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے اچھا، بہتر، عمدہ مخلوق کا نمونہ دیا. لیکن جب اس کے اندر، انسان کے اندر انسانیت کے صفات نہ ہوں، اخلاق نہ ہوں، عادات نہ ہوں، طریقے نہ ہوں، تو پھر اس کے بڑے بن کر رہنے کا، افضل، مکرم رہنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا؟ نہ صرف سوال پیدا نہیں ہوتا بلکہ حقیقت میں اس کا مرتبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چاہے دنیا داری کے اعتبار سے عزت کر لو، اہتمام کر لو، بڑا کہہ لو، وغیرہ وغیرہ، اللہ کے نزدیک تمام، اب ترجمے میں ایک عمومیت پیدا کرتے ہوئے، تمام مخلوقات میں
اگر کوئی بدترین ہے، یہاں مراد صرف انسان کو کہنا ہے، اشارہ دینا ہے تمام مخلوقات کا، وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ اپنے مقصد پر ہیں، جس غرض کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس غرض کے اوپر قائم اور باقی ہیں۔ لیکن انسان اپنی غرض پر، اپنے مقصد پر، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا ہے، اس کے اوپر خطا کرتے چلتا ہے۔ خطا کرنا، غلطی کرنا، یہ بھی انسان کی فطرت ہے۔ لیکن اس خطا اور غلطیوں سے بچنے کے طریقے، وہ استعداد، طاقت اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے اس کے اندر، اس کو اپنانے کا حکم ہے، اور کیوں اپنانا ہے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بدترین، سب سے بری مخلوق اگر ہے تو وہ مخلوق ہے، یعنی انسانوں میں سے وہ انسان ہیں۔ سب سے بدتر کا ترجمہ نکل رہا ہے، یہ شرٌ عربی کے اندر یہاں پر سپرلیٹو ڈگری ہے، جیسے بیسٹ آف آل کا جیسا سینس آتا ہے، اسی طرح یہ سب سے بدترین زمین پر چلنے، رہنے، جینے، بسنے والے الذین، وہ لوگ ہیں جو کفروا، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں اپنے پیدا کرنے والے کی، اس کی جو انہیں زندہ رکھا ہے، پیدا کیا ہے، پال رہا ہے، روزی دے رہا ہے، ابھی ہلاک و برباد نہیں کیا۔ بدعملی کا تقاضا ہے کہ ساری نعمتوں سے محروم کر دے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ ترجمہ اتنا ہی ہوتا، حقیقت یہ ہے غلطی، گناہ ایک عام فطرت ہے، کثرت انسان کے اندر ہے، لیکن یہاں مراد وہ انسان ہیں، وہ نافرمان، وہ کافر، وہ گناہگار، کام کو برا سمجھتے ہوئے، ساری حقیقت کو معلوم ہونے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتے، پلٹتے نہیں، اسی غلط اعمال، غلط فکر، غلط عقیدے کے اوپر ٹک جاتے ہیں، ہٹ درمی اسی کے اوپر ہے، اسی کام کو اچھا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ قرآن نے اس مفہوم کو دوسری جگہ ایک سے زائد مقام پر ذکر کیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یحسبون انہم یصنعون صنعا، جو کچھ وہ کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اس سے اچھا اور بہتر میرے لیے اور نہیں ہو سکتا، غلط عمل پر۔ ایسے انسان، یہ عادت جس کے اندر ہے، ایک قاعدہ بھی بتا دی، سمجھو کہ فہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان کے عقیدے کے اوپر پلٹنے والے نہیں ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھائے جانا، رب کے روبرو پیش ہونا، حساب و کتاب کا لیا و دیا جانا، اچھے عمل میں، اچھے عمل کی بنیاد پر جنت، اللہ کی رحمت اور نعمتوں کا مستحق قرار پانا، اور نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا حصہ بن جانا۔ اب یہ پہچاننا کیسا؟ یہ انسان برے ہیں، یہ پہچانت کے طریقے قرآن نے کئی جگہ بتائے، ان میں سے ایک پہلو یہاں پر ایک پہلو اس لیے ہے کہ چونکہ ساری تفصیلات جنگ بدر کو بنیاد بنا کر اس کے اطراف و اکناف والی چیزیں، اس کے ذریعے سے پیدا ہوئے چیزیں، اس کو ذکر کرتے ہوئے ایمان کی حقیقت کو واضح کیا جاتا رہا ہے۔ تو لہذا جو غیر انسانی، غیر اخلاقی حرکت جو کیا تھا انہوں نے، وہ یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں آحتہ، یعنی بدترین، آحتہ منہم،
اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ایمان پر مضبوطی سے قائم اور باقی رہنے والے مسلمانوں سے خطاب ہے۔ ایمان پر بعمل رہنے والے مسلمانوں سے، کہلانے والے مسلمانوں سے نہیں ہے۔ آج دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں، جو نفرت اسلام سے جڑے ہوئے افراد کے اوپر ہے، یہ صرف کہلانے والے مسلمانوں کی وجہ سے۔ مسلمان کا وجود اخلاق کا سب سے اونچا معیار، سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا خوبصورت زیور، اس کا متبادل اس کے جیسا نہیں ہے۔ جو اسلام جس کی بنیاد پر پھیلا، قائم رہا، اللہ والوں نے جس کی بنیاد کے اوپر اسلام کی روح خبیث دلوں کو پاک کر کے نور کو داخل کر دیا، وہ صرف اور صرف اخلاق ہیں، اچھی فکر، اچھی عادات، اطوار، طریقے زندگی میں ہر چیز اچھا پہلو۔ دین اسلام کی نسبت سے لحاظ کرتے ہوئے مخالفت سارے کے سارے مشرکین کرتے رہے، لیکن ہر مشرک کو اقرار و اعتراف تھا کہ پوری 50 سالہ زندگی میں، 40 سال سے بعد والی زندگی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کی میں رہنے تک بھی کبھی بھی بد اخلاقی کا کوئی پہلو نہیں پایا۔ امانت کا کمال درجے والا ثبوت پیش فرمایا، تمام کو اقرار رہا۔ خیانت والا پہلو کبھی اختیار نہیں کیا، بلکہ بشکل مسلمان اس کے اندر اسلام کے نہ ہونے کا اعلان بھی بتا دیا۔ ایسا مسلمان کہلانے والا اگر اس کے اندر وعدے کر کے خلاف کرتا ہے، کئی علامتیں بتائی، کئی طریقے بتائے، اس میں سے ایک، اگر وہ وعدہ توڑتا ہے، خیانت کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، تو یہ بشکل مسلمان حقیقت میں منافق ہے، اور منافق کا مقام بتایا کافر مشرک سے بدتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب بھی ایسے بندے کو کافروں سے زیادہ سخت ہے۔ دوزخ کے طبقوں میں سے سب سے نچلا طبقہ منافقوں کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں سے خطاب ہوں گا، اے مسلمانوں سمجھ لو تم، اب یہاں جنگ بدر اس کے آس پاس کے منظر کو سامنے رکھ کر جب آپ نے ان سے عہد کیا ہے، یعنی ایگریمنٹ ہوا ہے، مدینے میں جب تشریف لائے، علامتیں دیکھا، انتظار تو کر ہی رہے تھے یہود اور نصارہ، یقین بھی ہو گیا جس کا اعلان اور ذکر تورات اور انجیل میں آ رہا ہے، آخر پیغمبر علیہ السلام کا، جن کے بعد کوئی پیغمبر ہی نہیں ہے، تو یہ واقعی ہے نبی، لہذا ان سے ٹکرانا، مخالفت کرنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ مخالفت کی وجہ چونکہ نسبی سلسلہ اللہ تعالیٰ نے منقطع فرما دیا، پیغمبر اسحاق و یعقوب علیہ السلام سے جو سلسلہ چل رہا تھا، اسی ایک نسب میں، خاندانی ضروریت میں نبیوں کو بھیج رہے تھے۔ اب پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی ضروریت میں آ جانے کی وجہ سے سب سے بڑی وجہ مخالفت کی یہی رہی، لیکن مدینے میں رہنے اور جینے، اطمینان کی سانس لینے کے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہیں پایا انہوں نے،
لہذا آگے بڑھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا، ہم تو اسلام قبول نہیں کرتے لیکن مخالفت بھی نہیں کرتے۔ یہ حلف لیا، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، آپ کا نقصان ہمارا نقصان۔ اس عہد کے اوپر قائم رہے۔ اور جب جنگ بدر ہوئی تو دیکھنے لگے، لیکن خفیہ طور پر عہد کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو خفیہ طور پر ہتھیار بھی پہنچائے۔ یہ عہد کی خلاف ورزی۔ جب یہ آپ ان سے عہد کر چکے ہیں تو پھر یہ کرتے ہی ہیں کہ ثم ينقضون عہدہم، پھر یہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ فی کل مرۃ، جب جب کرتے ہیں ایسا ہی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح دلا دی، مسلمانوں کو اعزاز بخشا، شرک اور مشرکوں کے ناک کو نیچے کیا، جو تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اب یقین بڑھ گیا، یہ معاہدہ کرنے والوں کا جو عہد کو توڑے تھے خلاف ورزی کر کے، ان کا یقین بڑھ گیا، آگے بڑھ کر اعتراف کر لیا، ایک غلطی ہم سے ہو گئی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اور یقین اور بڑھ گیا، یہ پیغمبر حق ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ کوئی ذریعہ سبب نہیں تھا دنیاوی اعتبار سے کامیابی پانے کا۔ 1000 کے مقابلے میں صرف یہ 313 تھے، وہ 1000 ہتھیار کے ساتھ تھے، یہ ہتھیار نہ ہونے کے برابر تھے، وغیرہ وغیرہ، جس کی تفصیلات ہوتی رہی ہیں۔ اب یقین بڑھ گیا کہ پیغمبر حق ہیں، پھر معاہدے کی تجدید کر لی، آئندہ سے ایسی غلطی نہیں ہوں گی۔ لیکن جب جنگ خندق کے اسباب کو پیدا کرنے کا ذریعہ پھر یہودیوں کی طرف سے ہوا، بدر کے بعد جب جنگ احد ہوئی، ایک مرحلے میں پوری کامیابی ملی مسلمانوں کو، اب مال غنیمت حاصل کرنے میں لگے رہے، تھوڑی سی احکام کی خلاف ورزی ہو گئی بعض صحابہ سے، تو نتیجے میں جنگ کا نتیجہ نکل نہیں سکا، تو اب شک و شبہ بڑھ گیا یہود و نصارہ کا کہ اگر پیغمبر حق ہوتے تو پوری طرح کامیابی کیوں نہیں ملی۔ لہذا اندرونی طور پر معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے اسباب کرتے ہوئے خفیہ طور پر مدینے سے مکہ کو جا کر سارے کے سارے کفار کو ابھارا بھی، کہنے لگے آج تک تم جنگیں جو لڑ رہے تھے تم خود اپنی قوم کو لے کر لڑ رہے تھے، اب ہم تمہارا ساتھ دینے تیار ہیں، لہذا تم سارے کے سارے تیار ہو کر نکل پڑو۔ تو جنگ خندق، جسے پورا مدینے کے اطراف باہر میں خندق کھودنا پڑی، ایک طویل جنگ ہوئی جس کی تفصیلات ہیں اور جس کا ذکر اگلے پاروں میں جب آئیں گا تو اس کی تفصیل بھی بیان کی جائے گی۔ یعنی پھر عہد کو توڑا، وہی مراد ہے ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ، جب عہد کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں، اگریمنٹ کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے چلتے ہیں۔ وہم لا یتقون، اور وہ انجام سے ڈرتے بھی نہیں، اللہ کا عذاب نازل ہوگا اس کا خوف رکھ کر بچتے بھی نہیں۔ یہ ترجمہ سیاق سباق سے اتنا مطلب ہے، لیکن سارے اسلام کی روح بھی اس کے اندر ہے۔ وضاحت 20 صفحات پر کافی طویل وقت کے اوپر ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اسلام کے اندر وعدے کی عہد کی اتنی اہمیت ہے۔ پھر اسی سے مفہوم
یہ تو دنیاوی ظاہری اعتبار سے اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کرنے کا. صرف وہی کروں گا جو اللہ کا حکم اور مرضی ہے. میرے مقصد، میری خواہش کے اگر خلاف چیز پڑتی بھی ہے تو میں اللہ کے حکم کو، اللہ کے منشے کو ترجیح دوں گا. اس اعلان کا نام ہے مسلمان، اسلام میں داخل ہونا. یا مسلمان ہے تو ان اصول اور قواعد کے پر اپنے دین کو قائم اور باقی رکھنا. پھر خلاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو توڑنا. نیز عہد کو توڑنا انسان کی طرف سے یہ بھی ہے، روز میثاق میں تمام ذرات کی شکل میں ارواح کو پیدا کر کر اللہ تعالیٰ نے ہر بندے سے عہد لیا. الست بربکم کہہ کر سبوں نے اقرار کیا، نافرمانی کی. اللہ نے تنبیہ کے طور پر دنیاوی رکاوٹیں ان کے سامنے پیش کی، بیماری کی شکل میں، روٹی روزگار کی تنگی کی شکل میں، یا دشمن کو مسلط کرنے کی شکل میں، یا کسی نقصان کی شکل میں. قرآن ذکر کرتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ فلاں نقص من الاموال والثمرات وغیرہ. پھر بھی نہیں سنبھلے، لیکن وہی عہد کی خلاف ورزی کے پر قائم رہا تو کائنات اس کی پیدا کردہ باقی رکھا، باقی رہنے کے انتظامات اس کے، پھر خلاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی زمین کے پر رہنے اور جینے والوں میں سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں اللہ کے پاس. اب یہاں صورتحال جنگ کی شکل و صورت، یہ عہد کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا اس کے بعد ایسی صورتیں پیدا ہوں گی. اگر ہوتی رہیں تو کیا کرنا مسلمانوں کو؟ یہ کیا کرنا؟ اس ہتھیار کو ساری دنیا نے اختیار کیا. خطاب و تاکید مسلمان کو وہ اس سے غافل ہے. وہ صرف عیش و عشرت والے پہلو کو دیکھنا چاہتا ہے زندگی کو. اپنی جان پر مشقت، ایمان کی مشقت، تکلیف کو برداشت کرنا نہیں چاہتا. اپنی مال و دولت کو صرف عیش و عشرت کا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت والا حصہ اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت کی شکل میں جیسا بھی جتنا بھی دیتا ہے، عبادت کا سب سے بڑا حق اس کے پیسے کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. لہذا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، اما کی کئی شکلیں ہوتے ہیں. یہاں جو شکل ہے ان ایک الگ لفظ ہے، فا الگ لفظ ہے، ان الگ لفظ ہے، ما الگ لفظ ہے. یہ تین ورڈز کا مرکب ایک ہے. ایک اما ایک مستقل ایک لفظ الگ آتا ہے، اس کے معنی الگ ہوتا ہے. اما ایک الگ ہے، اما ایک الگ ہے. یہ دراصل تین چیزیں ہیں. فا الگ ہے، ان الگ ہے، الف اور نون اور میم کے مخرج کی قربت کی وجہ سے عربی کا قاعدہ ہے دونوں میں مرج کر دیتے ہیں، جس کو ادغام کرنا کہتے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں. ترجمے میں ان کا ترجمہ ہوگا، اصل ترجمہ فَإِن تَثْقَفَنَّهُمْ ہے بس. ماں ان کے معنی میں فورس اور تاکید اور قوت کو بڑھانے پیدا کرنے کے لیے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، اگر آپ ان کو پالیں، یعنی غلبہ حاصل کر لیں ان کے اوپر کسی جنگ وغیرہ میں، یا کسی ایسی شکل کے اندر کامیابی کی منزل تک آپ پہنچ جائیں اور یہ مغلوب ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ برتاؤ کیسا کرو؟ جو آج اکٹھا ہو کر یہ خلاف کر رہے ہیں، پھر ان کے اکٹھا ہونے والی کیفیت کو برباد کر دو. پھر ہر بھی کسی جنگ کے اندر پاؤ تو فشرد بہم، ان کو متفرق کر دو، بکھیر دو، سخت برتاؤ کرو، مار دو، قتل کر دو. ان کے اتحاد کو تتر بتر کر دو.
من خلفہم، اور جو ان کے علاوہ بھی ہیں، ان تمام کو ادھر ادھر بکھیر دو، یعنی معاملہ برتاؤ سخت کرو ان کے ساتھ۔ جب یہ ترجمہ اور مطلب ہوا ہے کہ جب ان کو رکھو نہیں، بکھیر دو، قتل کر دو، جلا وطن کر دو، ساری شکلیں ہوئیں۔ مرادیں اس وقت جو تھے یہودی جو قبیلے بنو قریظہ کے تھے، عمل بھی ہوا، مدینے سے باہر کرنا پڑا، باہر ہوئے، پھر انجام بھی ہوا، فیصلہ جتنے نوجوان تھے قتل کر دیا گیا، بوڑھوں کو چھوڑ دیا گیا وغیرہ، اس کی تفصیلات الگ ہیں۔ لعلہم یذکرون، ایسا برتاؤ، ایسا معاملہ اس لیے کرو کہ اب اس کے بعد جو بچے ہوئے ہیں یا بعد میں آنے والے ہیں، یہ بعد میں آنے والے قیامت تک بھی مراد ہیں، جو اس مراد، اس مقصد کی تکمیل میں ہم مسلمان جو متوجہ نہیں ہیں۔ لعلہم یذکرون، اس انجام سے یعنی حق کو ثابت کرنے کا جو راستہ ہے ثابت کر دیا گیا، حق کو غالب کر کے بتا دیا گیا، دشمن کے غلط عادات و اطوار جو رب العزت اپنے خالق اور مالک کے خلاف ورزی ہیں، جو اس کے انجام کا ایک برے قسم کی شکل، رسوائی ذلت کی شکل میں ہوئی ہے، یہ سبق ان کو بار بار یاد آتا رہے، بار بار یاد آتا رہے۔ لیکن یہ یاد کہاں سے کر رہے ہیں؟ شاید 1967 کے آس پاس کی بات ہے، اسرائیل نے مصر کی ایک بڑی پٹی، بہت بڑا حصہ ایک جنگ کے بعد قبضہ کیا، بہت بڑی کامیابی حاصل کیا، جس کے اثرات آج تک بھی مرتب ہیں اس علاقے کے اوپر اتنے طویل زمانے سے۔ وہ جنگ، اس کی تفصیلات پیش کرنا مقصد نہیں ہے۔ اس وقت وہ کامیابی کے بعد جو وزیر دفاع تھا اسرائیل کا، جو سارے اخبارات میں بھی چھپا، کامیابی ہوئی یہ نہیں کہا ہم نے جنگ خیبر کا بدلہ آج لے لیا۔ جنگ تو ہوئی تھی سیاسی صورتحال پس منظر کے تحت میں، لیکن پس پردہ جو دل و دماغ کا حصہ بنا کر جو جد و جہد کر کر وہ چل رہے ہیں، جو اعلان تھا، یہ اعلان اس کا واضح تھا، جنگ خیبر میں جو ہم یہودیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، جس میں جلا وطن کیا گیا، فلاں 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 فلاں، اس جنگ کا بدلہ آج ہم نے لے لیا۔ 1400 سال کے بعد ہم بدلہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ تو پھر مطلب ہے کہ لعلہم یذکرون، تو اس لیے کہتا ہوں کہ قیامت تک بھی بعد میں آنے والے جو اسلام و دین اسلام کی حقانیت کا انکار کرنے والے، اس کی مخالفت کرنے والے، اس کا پیچھا کرنے والے، ختم کرنے کے لیے ان تمام کے تمام کو یہ سبق ملتا رہے، ان کو نصیحت حاصل ہو جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ہماری شب و روز کی جد و جہد کس چیز کے اوپر ہے، کیسے ہے؟ سب سے بڑی خرابی خود اپنے آپ کو سدھارنے سنبھالنے کے اندر کمی ہے۔ اخلاق والی زندگی سے سب سے دور ہوتے ہوئے چلے۔ آج بھی مخالفت رکھنے والی ہر قوم جب اسٹڈی کرتی ہے اسلام اور اسلامیات کی، ان کے اصول کی، سب کا اتفاق ہے مذہبوں میں سب سے بہترین مذہب صرف اور صرف اسلام ہے۔ لیکن پریکٹیکلی، عملی طور پر ہم مسلمانوں کے مظاہرے کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے بدترین مسلمان قوم ہے۔
جب مذہب اچھا ہے تو مذہب نام مسلمانوں سے اس کی شناخت ہوتی ہے، تو پھر مظاہرہ بد اخلاقی کا کیسے ہوا؟ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، پھر ایک دوسرا طریقہ بتاتے ہیں، اگر ایگریمنٹ ہوا ہے، معاہدہ ہو کر ہے، تو اس کو ہمیشہ واچ کرتے رہو، نظر رکھو، جو ہی اگر تمہیں خطرہ معلوم ہو، یہاں لفظ خوف کا ہے، خوف بمانے ایک خطرہ معلوم کرنا، علم معلوم ہو جائے، اگر تمہیں خطرہ معلوم ہے اسی قوم سے خیانت کا، تمہارے خلاف ورزی کرنے کا، تمہاری مخالفت کرنے کا، معاہدہ بھی ہے، تو ایسی صورتوں میں پہلے اعلان کر دو، بتا دو یہ شکل کی وجہ سے، لہذا ان کا معاہدہ ختم کر دو۔ اسلام میں آخر وقت تک بھی دشمن سے بھی معاہدہ ہوا تو اس کی توڑنے کی اجازت نہیں۔ وعدہ وفائی کی اتنی بڑی اہمیت ہے، حکم ہے۔ اگر پتہ چل جائے تو پھر فنبذ الیہم، ان کے منہ پر اٹھا کر پھینک دو، یا نبذ ینبذ پھینک دینا، یعنی ختم کہہ دو علی سوا۔ جب وہ مخالفت کر رہے ہیں، وہ پہلو ہے، تو ادھر سے بھی ختم، تو اب برابر پر مسئلہ ہو گیا۔ اب تم ہم نہیں رہے، ہم تم نہیں رہے مسائل میں، ایگریمنٹ میں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، یہ کہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز مطلوب ہے، محبوب کیا چیز ہے؟ ایمان کی حفاظت کا حکم دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ جب نہیں فرماتے، یہ انڈائریکٹ حکم ہے، خیانت ہرگز ہرگز ہونے نہ پائے، اور نہ کوئی شخص یا کوئی قوم تم سے خیانت کرے، تم اس کو برداشت نہ کرو، اور تم زندگی کے کسی بھی پہلو میں خیانت ہرگز نہیں کرو گے۔ بنیادی طور پر اسلام کی تعلیمات، بنیادی کا مطلب ہے اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے، اسلام کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا کرنے اور باقی رکھنے والی چیزوں میں سے وعدہ وفا کرنا، توڑنا نہیں۔ تو لہذا اس پہلو کو لے کر چلو۔ پھر اگلی آیتوں میں ہے، جب تم چلو گے، یہ خلاف کرنے والے کیا سمجھتے ہیں ایسا کرتے 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 قادر مطلق خالق کائنات والے کو مجبور کریں گے، عاجز کر سکتے ہیں؟ ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو ان کی صورتحال کو آگاہ کرنا ہے، دوسرے مسلمان کو یقین دلانا ہے تو آج بھی اپنے اسلامیت کے پر پورا مضبوط اور پختہ ہو جا۔ اس کے لیے پہلے اپنے وجود کو مضبوط بنا، اخلاق کا نمونہ بنا، اطاعت و فرما برداری کا نمونہ بنا، پھر تیرے رب کی نصرت، مدد، تائید کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے لیے جب دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے تو اسباب کے ساتھ تمہیں کیسے جڑ کر رہنا ہے، اس کی وضاحت اور تاکید اگلی آیت ہے۔ سبحان اللہ۔